ویسے تو زیادہ تر لوگوں کا کرکٹ گلی کرکٹ سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم ٹھہرے گاؤں والے، ہمارا تھا ویلیج کرکٹ۔ لیکن یقین مانو ویلیج کرکٹ میں گلی کرکٹ سے زیادہ مزہ آتا تھا۔ اب وہ تو آپ کو سٹوری سننے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ مزہ کیسے آتا تھا۔ دیکھو جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کو کرکٹ کھیلنے کے لیے اتنی کوئی جگہ نہیں ہوتی، بس ان کے پاس ایک گلی ہی ہوتی ہے جو ان کا بچپن بھی ہوتا ہے اور گراؤنڈ بھی۔ لیکن جو گاؤں والے ہوتے ہیں نا، ان کو اتنی پرابلمز نہیں جھیلنی پڑتی، بیکاز ان کو صرف ایک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ویسے ہی ہم بھی کوئی گاؤں کی خالی زمین ڈھونڈتے تھے اور وہاں پہ لگ جاتے تھے کرکٹ کھیلنے۔ اب اس سال بھی ہم ایسے ہی کر رہے تھے، ہم ڈھونڈ رہے تھے کوئی خالی زمین جو کہ ہمیں مل جائے اور ہم اس میں کرکٹ کھیل سکے۔ لیکن ہم نے پورا گاؤں دیکھ لیا، ہر فصل میں کھیت ہی کھیت تھے، خالی میدان کہیں بھی نہیں تھا۔ ہمیں خالی میدان مل ہی نہیں رہا تھا اور ہم ادھر کرکٹ کھیلنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن کوئی گراؤنڈ نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ کوئی گلی تو تھی نہیں کہ ہم ایسے ہی سڑک پہ کھیلنے لگ جائیں۔ پھر ہمیں یاد آیا، ہمارا ایک دوست تھا قاسم، اس کو گاؤں کے بارے میں سب پتا ہوتا تھا کہ آج کس کا جھگڑا ہے، کل کس کی شادی ہے، یہ زمین کس کی ہے، کون سا میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ ایسا سمجھو کہ چلتا پھرتا چیٹ جی پی ٹی تھا وہ۔ پھر ہم نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو بات کچھ ایسی ہے کہ ہمیں نا کرکٹ کھیلنا ہے اور ہمیں کوئی خالی جگہ نہیں مل رہی، تو ایسا کر کہ کوئی خالی جگہ دیکھ اور ہمیں بتا جس میں ہم ساتھ مل کر کرکٹ کھیل سکیں۔ پھر وہ جگہ ڈھونڈنے میں لگ گیا اور بھائی یقین مانو اسے تو جگہ مل بھی گئی۔ پھر وہ اگلے دن ہمارے پاس آیا اور بولا بھائی یہاں سے کچھ دور میرے ماموں کی زمین ہے اور وہ خالی ہے اور ہم وہاں پہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ پھر ہم نے سب دوستوں کو بلایا، ہم نے پوری ٹیم بنائی اور چلے گئے وہاں پہ۔ اور اس ٹائم تو تھی بھی سردیاں اور بادل بھی آسمان پر تھے۔ پھر ہم اس جگہ پہ کرکٹ کھیلنے چلے گئے، وہ جگہ ہمارے گاؤں سے کچھ دور تھی۔ اور پھر ہم وہاں پر گئے اور جس جگہ پہ ہم کرکٹ کھیلنے والے تھے نا، وہاں پاس میں ہی کچھ گھر بھی تھے اور اس گھر سے بھی 2 بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے۔ بیسیکلی وہ بھی ہمارے جاننے والے ہی تھے، ہمارا ان کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پھر وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی کرکٹ کھیلنا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی چلو تم بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ پھر دانش بولا نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہوگا، ہم جو وہاں سے آئے ہیں ہم وہیں کرکٹ کھیلیں گے، باہر سے کوئی بھی بندہ کرکٹ نہیں کھیلے گا۔ ابے پھر میں نے دانش کو بولا ابے چپ کر کے کرکٹ کھیلنا ہے تو کھیل، ورنہ تو بھی نکل یہاں سے۔ پھر پتہ ہے دانش کیا بولا؟ دانش بولا بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب آیا نا لائن پہ، پھر ہم سب مل کر کرکٹ کھیلنے لگتے ہیں۔ لیکن بھائی وہ کہتے ہیں نا، جہاں جتنی جلدی خوشی آتی ہے نا، وہاں اتنی جلدی لڑائی بھی ہوتی ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اچھا چھوڑو، ادھر دانش بالر ہوتا ہے اور ادھر محسن بیٹس مین ہوتا ہے، اور یہ محسن وہی ہے جو پاس والے گھر سے آیا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی دانش بال کراتا ہے، بال سیدھا اس کے منہ پہ لگتی ہے۔ اور یہ کوئی پتھر کی بال تو تھی نہیں کہ زیادہ چوٹ لگ جائے، بس ایسی نارمل بال تھی تو اسے لگ گئی اور اسے غصہ آ گیا۔ پھر جیسے ہی اسے بال لگی ہم سب ہنسنے لگے، اور پھر جیسے ہی ہنسے نا، محسن کی اس بات پر غصہ آیا کہ وہ ہنس کیوں رہے ہے۔ پھر اس نے بیٹ کو سائڈ پہ پھینکا اور چلا گیا سیدھا دانش کی طرف، اور پھر اس نے یوں مکہ بنایا اور جا کے سیدھا دانش کے منہ پہ مارا۔ اور پھر یقین مانو کرکٹ گراؤنڈ WWE میں کنورٹ ہو گیا۔ بھائی ایک بال لگنے پر لڑائی ہو جاتی ہے، جبکہ محسن کو کوئی زیادہ چوٹ بھی نہیں لگی تھی۔ اب ہم سب ان کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس میں لڑنے والی کون سی بات ہے۔ پھر ہم نے ان کو سمجھایا اور پھر وہ چپ کر گئے۔ پھر ہم دوبارہ سے کرکٹ کھیلنے لگ گئے، اور پھر جیسے ہم کرکٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں، بھائی اچانک وہاں پہ بارش آ جاتی ہے، کیونکہ بادل تو پہلے سے ہی آسمان پر تھے نا۔ پھر وہاں کوئی آس پاس گھر تو تھا نہیں، بس ایک محسن کا ہی گھر تھا۔ پھر ہم سب محسن کے گھر کی طرف بھاگتے ہیں۔ بھائی محسن کے گھر کے باہر ایک روم تھا جو خاص مہمانوں کے لیے بنایا گیا تھا، جسے آپ بیٹھک بھی کہتے ہیں، اور وہ آپ کے گھر کے باہر بھی ہوگا، ساروں کے تو نہیں، بس کچھ کچھ کے۔ پھر ہم بھی اسی روم میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دانش وہیں پہ جہاں پہ ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، وہیں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے اسے دیکھا اور کہا او بھائی تو وہاں پہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ پھر وہ بولتا ہے بھائی میں وہاں نہیں آؤں گا کیونکہ وہ میرے دشمن کا گھر ہے۔ دشمن؟ بھائی وہ محسن کو دشمن بول رہا تھا کیونکہ ابھی ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ پھر محسن نے کہا اچھا تو کھڑا رہے، ہمیں کون سے سر میں درد ہے، خود ہی گیلا ہوتا رہے گا۔ بھائی اس کی اسی عزت نے اسے وہیں پہ گیلا کر دیا اور وہ کھڑا رہا اور ہم یہاں پہ کھڑے رہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد بارش بھی رک گئی اور ہم دوبارہ سے چلے گئے کرکٹ کھیلنے۔ لیکن یار کیونکہ بارش ہو چکی تھی تو اب کرکٹ کھیلنے کی جگہ بھی گیلی ہو چکی تھی، یعنی ہمارا گراؤنڈ بھی اب گیلا ہو چکا تھا۔ تو وہاں پہ گئے اور پھر ہم نے سوچا کہ بھائی اب کرکٹ کھیلنے کے لیے جگہ تو کوئی نہیں بچی، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہم گھر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہیں پہ دانش ایک کیچڑ اٹھاتا ہے اور وہ سیدھا محسن کے منہ پہ مارتا ہے، منہ پہ، اور خود وہاں سے 9-2-11 ہو جاتا ہے۔ اور محسن